بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، اصول الافتاء و آدابہ کتاب کی ہماری نشست نمبر 83 ہے، اور آج کی نشست میں ہم فصل سابع کے المبحث الثانی کا ترجمہ پڑھیں گے، جو ہے الرجوع عن الفتویٰ و احکام نقضها. الرجوع عن الفتویٰ، فتوے سے رجوع کرنا. فرماتے ہیں مفتی پر واجب ہے کہ اگر اس کے فتوے میں کوئی غلطی ظاہر ہو جائے تو وہ اپنے سابقہ فتوے سے رجوع کر لے اور اس سلسلے میں ذرا بھی نہ شرمائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو مخاطب کر کے جو باتیں کہی تھی ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی. فرمایا تھا کہ لا یمنعنک قضاء قضیتہ بالامس. فرمایا آپ اگر گزشتہ کل کوئی فیصلہ کر چکے ہیں اور دوبارہ آپ نے جب اس میں غور کیا اور آپ کو ہدایت کی راہ دکھ گئی تو وہ پہلا فیصلہ آپ کو حق کی طرف واپس پلٹ آنے سے ہرگز نہ روکے، کیونکہ در حقیقت حق قدیم ہے اور حق کو کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی. حق کی طرف واپس پلٹ آنا یہ اس سے بہتر ہے کہ انسان باطل میں ہی آگے بڑھتا چلا جائے. اسی طرح احکام نقض الفتویٰ، دوسرا عنوان احکام نقض الفتویٰ بعد الرجوع عنها. فرماتے فتویٰ سے رجوع کرنے کے بعد اس کو ختم کرنے کے احکام. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی فتویٰ دیا گیا اور پھر اس سے رجوع کر لیا گیا، اس طرح کہ ابھی تک فتویٰ پوچھنے والے نے پہلے فتوے پر عمل ہی نہیں کیا تھا، تو اب اس کے لیے اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. اور اگر وہ مفتی کے رجوع سے پہلے ہی عمل کر چکا تھا تو اگر وہ فتویٰ کسی دلیل قطعی کے خلاف ہے تو فتویٰ لینے والے پر لازم ہے کہ اس عمل کو اب ختم کر دے. جیسے اگر کسی شخص نے مفتی کے فتوے پر نکاح کو جائز سمجھ کر نکاح کر لیا اور پھر فتویٰ ہی کی وجہ سے نکاح کو برقرار رکھا، لیکن اگر مفتی نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا تو اب اس پر اپنی بیوی سے جدا ہونا لازم ہو جائے گا. وَإِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ. فرماتے ہیں اس بات کی دلیل جو ہے وہ کیا ہے. ایک روایت ہے جسے امام بہقی نے نقل کیا ہے کہ ایک شخص جس کا تعلق قبیلے بنو شمخ کی شاخ فزارہ سے تھا، اس نے خاتون سے شادی کر لی. پھر انہوں نے اس خاتون کی والدہ کو دیکھا تو وہ انہیں اچھی لگی. انہوں نے اس سلسلے میں حضرت ابن مسعود سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کو جدا کر کے اس کی والدہ سے نکاح کر سکتے ہو. اس نے ایسا ہی کیا اور اس کے ہاں اولاد بھی پیدا ہوئی. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے اور لوگوں سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا گیا کہ ایسا کرنا تو شخص کے لیے حلال نہیں ہے. حضرت ابن مسعود واپس کوفہ تشریف لے گئے اور اس آدمی کو کہا کہ بھئی یہ خاتون تم پر حرام ہے اور تمہارے اس کے ساتھ رہنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، تم اس کو جدا کر دو. اسی طرح خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس کی یہ تعویل نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ شاید حضرت ابن مسعود نے جو پہلے فتویٰ کی بنیاد اس آیت پر رکھی تھی، جو یہ آیت ہے فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اس میں جو استثناء ہے وہ بیویوں کی ماؤں اور الربائب دونوں سے ہی متعلق ہے. تو بہرحال پھر اس کے بعد علامہ نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے دوسری سچویشن میں کہ اگر کوئی وہ فتویٰ جس سے رجوع کیا گیا دلیل قطعی کے خلاف نہیں تھا بلکہ مجتہدی مسئلہ تھا تو اب اس کو ختم کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ نیا اجتہاد پہلے والے اجتہاد کو ختم نہیں کرتا. یہ تفسیر علامہ سمیری، خطیب بغدادی اور ابو عمر نے ذکر کی ہے اور وہ سب اس پر متفق ہے. اور علامہ نووی فرماتے ہیں مجھے اس بارے میں کسی کا اختلاف معلوم نہیں ہے، اور اس سلسلے میں جو بات امام غزالی اور امام راضی نے ذکر کی ہے اس میں بھی کسی اس کے خلاف کوئی صراحت نہیں ہے. وہ دلیل علی ذالک، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود حضرت حکم بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے پاس حاضر تھا. آپ نے میراث کے ایک مسئلے میں حقیقی بھائیوں کو ثلث میں اخیافی بھائیوں کے ساتھ شامل کر دیا. اس پر ایک شخص کہنے لگا کہ گزشتہ سال آپ نے ایک ہی مسئلے میں اس کے خلاف فیصلہ کیا تھا. تو حضرت عمر نے اس واقعے میں پوچھا تھا کہ بھئی میں نے کیسا فیصلہ کیا تھا. تو اس آدمی نے جواب دیا کہ آپ نے اس پر حضرت عمر نے نہیں، اس آدمی نے جواب دیا کہ آپ نے صرف اخیافی بھائیوں کو حصہ دیا تھا اور حقیقی بھائیوں کو کچھ نہیں دیا تھا. اس پر حضرت عمر نے فرمایا تھا ذالک علی ما قضینا وہذا علی ما نقضی، وہ تو ہم نے فیصلہ کر دیا، آئندہ ہم اس طرح فیصلہ کریں گے. یہ تو تب ہے کہ جب کوئی مفتی مجتہد ہو اور اس کا اجتہاد بدل جائے، لیکن اگر مفتی ائمہ مجتہدین میں سے کسی کا مقلد ہو اور وہ یہ گمان کر کے اپنے امام کے قول پر فتویٰ دے رہا ہے، یعنی یہ گمان کر رہا ہے اور فتویٰ دے دے، پھر بعد میں پتہ چلے کہ اس کے امام کا مذہب تو اس کے فتوے کے خلاف ہے اور اس کا جو گزشتہ فتویٰ ہے وہ کسی نص کے مخالف تو نہیں بلکہ ائمہ مجتہدین ہی میں سے کسی کے اجتہاد کے موافق ہے، اگرچہ خاص اس کے امام کے خلاف ہے. تو اس صورت میں علامہ ابن قیم کا موقف یہ ہے کہ اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو ابھی مفتی مجتہد کے اجتہاد میں تبدیلی کا حکم گزرا. لہٰذا اس مفتی کو گزشتہ فتویٰ جس پر فتویٰ لینے عمل کر چکا ہے وہ فتویٰ ختم نہیں ہوگا. لیکن اچھا، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ہی کی عبارت آگے
نقل کرتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے فتوی کی بنا پر نکاح کر لیا اور رخصتی ہو گئی، پھر مفتی نے اپنے فتوی سے رجوع کر لیا، تو اس شخص پر اپنے بیوی کو روکے رکھنا حرام نہیں ہوگا، سوائے اس کے کوئی ایسی دلیل شرعی موجود ہو جو اس کی حرمت کا تقاضا کرے، اور اس شخص پر اپنی بیوی سے علیحدگی صرف مفتی کے رجوع کر لینے سے واجب نہیں ہوگی، خاص طور پر اس صورت میں جب مفتی نے اپنے فتوی سے صرف اس لیے رجوع کیا کہ اسے پتہ چل گیا ہو کہ اس کا فتوی اس کے اپنے مذہب کے خلاف ہے، اگرچہ کسی اور کے مذہب کے موافق ہے۔ مطلب اجتہادی مسئلہ ہے تو اس میں پھر گنجائش دیتے تھے۔ لیکن حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ کی عبارت، انہوں نے ابن قیم رحمہ اللہ کے خلاف جو ہے وہ خلاف یہ حکم دیا ہے، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ کی عبارت یہ ہے کہ وَإِذَا كَانَ يُفْتِي، فرماتے ہیں جب کوئی مفتی کسی امام کے مذہب پر فتویٰ دے چکا اور پھر اس نے اس لیے رجوع کر لیا کہ اسے یقینی طور پر پتہ چل گیا کہ اس نے اپنے امام کی تشریح کے خلاف فتویٰ دیا ہے، تو اب اس پر اس فتوے کو ختم کرنا لازم ہے، اگرچہ وہ مسئلہ اجتہادی ہو، کیونکہ اس کے امام کے مذہب کی نص کا درجہ اس کے حق میں وہی ہے جو شارع کی نص کا مجتہد مستقل کے لیے ہے۔ ہاں اگر مستفتی کو مفتی کے رجوع کا پتہ ہی نہ چلے تو مستفتی کا حال اس پر عمل کرنے میں ایسا ہی ہوگا جیسے کہ مفتی کے رجوع کرنے سے پہلے تھا۔ بہرحال اعلام المفتی بالرجوع کے فتوی سے رجوع کرنے سے متعلق مستفتی کو اطلاع کرنا، مفتی پر لازم ہے کہ مستفتی کو فتوی سے رجوع کرنے کے بارے میں باخبر کرے، اگر اس نے ابھی تک جو ہے اس فتوی پر عمل نہیں کیا تو اس کو باقاعدہ اس کے بارے میں بتائے۔ اسی طرح اگرچہ اس مسئلے پر عمل ہو چکا ہو لیکن یہ ہے کہ اس کو ختم کرنا واجب ہو، تو اس کی تفصیلی احکامات کے مطابق جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ کہتے ہیں خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حسن بن زیاد کے بارے میں نقل کیا کہ ان سے کسی مسئلے کے بارے میں سوال کیا گیا تو ان سے فتویٰ دینے میں غلطی ہو گئی اور وہ اس شخص کو نہیں جانتے تھے جس کو انہوں نے فتویٰ دیا تھا۔ اب انہوں نے ایک منادی کو اجرت پر رکھا کہ وہ یہ اعلان کرتا رہے کہ حسن بن زیاد سے فلاں دن ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا جس میں ان سے غلطی ہو گئی ہے، لہٰذا جس شخص کو حسن بن زیاد نے کوئی فتویٰ دیا ہو اسے چاہیے کہ وہ ان سے رابطہ کر لے۔ پھر کئی دن تک وہ فتویٰ دینے سے رکے رہے، یہاں تک کہ انہیں وہ فتویٰ پوچھنے والا شخص مل گیا تو انہوں نے اس کو بتایا کہ فتویٰ بتانے میں غلطی ہو گئی تھی اور اب صحیح جواب یوں ہے۔ حکم الزمان علی المفتی المختی، یہ وہ آخری عنوان ہے کہ مفتی سے اگر غلطی ہو جائے تو اس پر زمان آئے گا یا نہیں۔ مفتی سے غلطی ہونے پر زمان کا حکم یہ ہے کہ جب مستفتی کسی چیز کو تلف اور ضائع کرنے کے سلسلے میں کسی فتوی پر عمل کر لے، پھر اس فتوی کا غلط ہونا ظاہر ہو جائے اور یہ پتہ چلے کہ یہ فتویٰ قطعی دلائل کے خلاف تھا، تو ایسی صورت کے بارے میں حافظ ابو عمر ابن صلاح نے اپنے استاد ابو اسحاق سے یہ حکم نقل کیا ہے کہ مفتی اگر واقعتاً فتویٰ دینے کا اہل نہیں تھا تو وہ ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ مستفتی نے خود ہی فتویٰ کے لیے اہل شخص کی طرف رجوع کر کے کوتاہی کی ہے، لہٰذا اس کا نقصان بھی اسی کے اپنی ہی طرف لوٹے گا۔ اس کے برخلاف اس صورت کے جب مفتی فتویٰ دینے کا اہل ہو تو پھر زمان ہے، کیونکہ اس صورت میں مفتی کی طرف رجوع کرنے میں مستفتی کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں پائی گئی، تو غلطی صرف مفتی کی ہوئی، لہٰذا وہ ضامن ہوگا۔ لیکن علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس پر یہ فرمایا ہے کہ یہی بات شیخ ابو عمر نے بھی نقل کی ہے اور اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن یہ قابل اشکال ہے۔ مناسب یہ ہے کہ اس مسئلے کا حکم بھی غصب اور نکاح وغیرہ کے باب میں دھوکے میں جو زمان آتا ہے نہ یا نہیں آتا، ان دونوں مشہور قولوں کے مطابق بیان کیا جائے، یا قطعی طور پر مفتی کے ضامن نہ ہونے کا حکم دیا جائے، کیونکہ فتوی میں لازم کرنا اور مجبور کرنا تو نہیں پایا جاتا۔ تو حاضر الاحکام التي ذکرها نووی، یہ وہ احکام ہے جو امام نووی نے فتوی سے رجوع کرنے کے مسائل کے ذیل میں لکھے ہیں، ان سب کو ابن نجیم رحمہ اللہ نے بحر الرائق میں بھی باقی رکھا، البتہ انہوں نے اس مسئلے پر یقین ظاہر کیا کہ اتلاف اور نقصان کی صورت میں مفتی پر زمان نہیں آئے گا، اور ان کی عبارت یوں ہے کہ وَإِنْ أَتْلَفَ بِفَتْوَاهُ لَا يَغْرَمْ وَلَوْ كَانَ أَهْلًا۔